آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درود پڑھنا یہ بہت ہی عظیم عبادت بھی ہے اور کہوں تو آسان عبادت ہے. بس زبان پر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک سجا ہوا ہو، گویا کہ ہم اپنے رب سے باکثرت دعا کریں یا اللہ محبوب کریم پر اپنی رحمت نازل کر. اور آقا کے لیے ہم یہ دعائیں کیوں نہ کریں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. بڑے سے بڑا گناہ گار اوپر سے لے کر نیچے تک سونا پہنا ہوا ہوگا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہوگا، آپ بھی بولو گے یار اس کو کوئی نیکی کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس کے ہاتھ سے بھی قرآن گر جائے نا غلطی سے بھی، اس کی روح کام جائے گی. قرآن گر گیا اب کیا کروں، کیا کفارہ ہے؟ وہ بھاگے گا دوڑے گا، تشویش ہوتی. یہ قرآن سے لگاؤ ہے، یہ مسلمان کی قرآن سے محبت ہے کہ آج بھی مسلمان اتنا جانتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جسے بغیر وضو نہیں چھو سکتے. جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا. میں آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں. قرآن کریم کا یہ اعزاز ہے کہ آقا فرماتے کہ یہ وہ قرآن ہے جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں ہو پڑتا. جتنا پڑھو قرآن نیا ہی نیا ہے. 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا قرآن نازل ہوا ہے. قرآن کی اتنی تفسیریں ہیں، جتنی تفسیر قرآن کی لکھی گئی ہے دنیا کی کسی کتاب کی نہیں لکھی گئی ہے. جتنے تراجم اس کتاب کے ہوئے دنیا کی کسی کتاب کے نہیں ہوئے. آج بھی اگر دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پرنٹ ہوتی ہے وہ کتاب اللہ ہے، قرآن ہے. آج دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ مفت تقسیم ہوتی ہے وہ کتاب قرآن ہے. آج دنیا میں جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ کتاب ہی قرآن ہے. یہ بھی میں بتا دوں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم ہے تحقیق کے نام پر بھی وہ پڑھتے قرآن ہی ہیں. قبر میں جانا تو ہے یہ آپ کو اور مجھے. کتنے ایسے دولت مند تھے جو آج ان کی برسی بنا چکے، 40واں کر چکے، کسی کے فاتحہ کر چکے. کل ہمارا بھی 40واں فاتحہ برسی ہو جائے گی. ہم قبر میں ہوں گے، ہمیں ہمارے اعمال کے ساتھ قبر میں اترنا ہے، اور اس میں نماز ضروری ہے. نماز میں قرات ہے، قرات نماز میں فرض ہے. اگر غلط قرات ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی. آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ اپنا کوئی بھی پروفیشن اختیار کرتے ہیں، مہربانی کریں خدا را دیکھ کر قرآن پڑھنا تو درست کر لیں کہ جب آپ قرآن کھولیں تو آپ کو یوں نہ ہو کیا کروں، کیسے پڑھوں. پڑھتے ہیں، میں نے بھی دیکھا 40ویں میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، قرآن کریم کرتے ہیں، یوں یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ان کو پڑھنا نہیں آتا. بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، بڑا بڑا منصب ہے، مارکیٹ میں، بازار میں، شہر میں، ملک میں ان کی شہرت کے ڈنکے بجتے ہوں گے، مگر ان کو اگر قرآن ہاتھ میں دو تو قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا. ہاں انگلش پیپر ہاتھ میں تو پڑھ لے گا. فرینچ سیکھی، جرمن سیکھی، دنیا کی کئی زبانیں سیکھی، نہ سیکھا تو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہ سیکھا. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کیا وجہ ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، چاہے اسکول، کالج، یونیورسٹی، واٹ ایور، تعلیمی اداروں کے اندر ہمارے یہاں قرآن پڑھانے کا نظام ہونا چاہیے تھا؟ اگر نہیں ہے اور ہم نے اپنی اولاد کو صرف تعلیمی اداروں کی طرف بھیجا، یا پھر بچہ آدھا گھنٹہ مولوی صاحب گھر پر آتے اور پڑھا کر چلے جائے. کیا پڑھایا مولوی صاحب نے یہ بھی نہیں پتا. بچہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، چھٹی کرتا ہے، مولانا صحیح پڑھاتا ہے غلط پڑھاتا ہے، کبھی والد صاحب نے پوچھا نہیں ہے مولانا کو. اللہ فرماتا ہے نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. کتنا کرسٹل کلیئر ارشاد ہے. تفسیر میں لکھا ہے یعنی تمہیں کیا غافل رکھا؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے تمہیں غافل رکھا کہ تم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں گئے، اس کی فرما برداری کی طرف نہیں گئے، اس کو راضی کرنے کی طرف نہیں گئے، صرف مال کمانے میں لگے رہے حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. 100 کی نوٹ پرانی ہو گئی نہیں ہو، نئی کی نوٹ 101 روپے کی نہیں ہے، نئی نوٹ بھی 100 روپے کی ہے، پرانی نوٹ بھی 100 روپے کی ہے، لیکن چونکہ چندے میں دینا ہے اللہ کی راہ میں پرانی نوٹ، کسی سیٹ کو تحفے میں لفافہ دینا ہے نئی نوٹ، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پرانی نوٹ. پان لگا ہوا ہے، کتھا لگا ہوا ہے، چونا لگا ہوا ہے، یہ دے دو مسجد میں اللہ والوں کو، یہ چلا لیں گے. اور بھائی تو وہ دوسرا بھی تو چلا لیتا. یہ ہماری مینٹلٹی بیان کر رہا ہوں.
پریکٹس بیان کر رہا ہوں. ہم سب مریں گے، مگر ایسا کام کر کے پیارے اسلامی بھائیو آپ جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ بزنس مین چلا گیا، کوئی یہ کہے کہ یار یہ دین کا خادم چلا گیا، یہ مسجد کا خادم چلا گیا، یہ اسلام اور دین کا خادم گیا ہے قبر کے اندر. ہمیں اس طرح یاد کیا جائے کہ یہ وہ آدمی تھا کہ جس کی وجہ سے اتنی مسجدیں بنی. ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو دنیا سے چلے گئے، ہمیں بتا کہ انہوں نے کتنی مسجدیں بنائی ہیں، انہوں نے کتنے حافظ بنائے، کتنے علماء بنائے، کتنی غریبوں کی مدد کی ہے. مٹھی بند کر کے کام کریں، چھپا کر کام کریں، پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور کار خیر میں کام کیا. کیونکہ جس کے لیے کیا ہے نا، اگر وہ رب ہی کے لیے کیا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. جب اجر اس سے لینا ہے تو بندے کو بتا کر کیا کرنا ہے؟ بندے نے خالی واہ ہی کرنی ہے، واہ. وہ تو واہ کر دی، ثواب جو چلا گیا اس کا کیا کرے؟ مرے تو پتا چلا کہ واہ مل گئی، ثواب تو نہیں ملا. تو واہ کے لیے تو خیرات کی نہیں تھی، خیرات تو ثواب کے لیے کی تھی. مدنی چینل اس سے ہمیں کوئی آمدنی نہیں ہے، مطلب ایک سچ مدنی چینل پہ کوئی ایڈورٹائز نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں گا دیکھیں تو ہماری ٹی آر پی بڑھے گی تو ہمارے پاس ایڈ آئیں گی. مدنی چینل پہ کوئی ایڈورٹائز نہیں ہے، یہ آپ کے چندوں سے چلتا ہے. اور ہم نے مدنی چینل کو پر نہ میوزک کبھی لائیں نہ لائیں گے، نہ وہاں کبھی آپ نے بے پردہ عورتیں دیکھی ہوں گی، نہ انشاءاللہ کبھی دیکھیں گے. سیدھا سیدھا سا قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، مدینہ مدینہ کرتے ہیں، مدینہ مدینہ دکھاتے ہیں. ہم سارے مل کر یہ اتھارٹی رکھتے ہیں کہ سارے پیسے چاہے وہ $1,000,000 $1,000,000 بن جائیں، ہم جنت میں ایک درخت خرید لیں اللہ سے. We have no power to buy a tree in heaven, even in £1,000,000. But whenever anybody says سبحان اللہ، نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے نا، نبی پاک کی حدیث سنا رہا ہوں، میرے آقا کا سچا وعدہ ہے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے گا. ٹائم مینجمنٹ پر لوگ بہت سارے کورسز کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ٹائم مینجمنٹ جتنی اسلام کے اندر ہے، ایک ایگزیکٹلی ٹائم پر صبح صادق کے وقت اذان دی جاتی ہو، اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہو، ظہر کا وقت فکس ہے، عصر کا وقت فکس ہے، مغرب کا وقت فکس ہے، عشاء کا وقت فکس ہے، روزہ ہم ٹائم سے بند کرتے ہیں، روزہ ٹائم سے ہم کھولتے ہیں. ہماری تو بہت ساری چیزیں ٹائم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جتنا خوبصورت ٹائملی مینج ریلیجن اسلام ہے، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریے، ایک بار سچی توبہ کیجیے. ایوری مسلم، ہم سب جانتے ہیں، اندر سے سب کو پتا ہے، بھلے لک لائک کتنے ماڈرن کیوں نہ ہو، لائف کتنی بیزی کیوں نہ ہو، اور جناب اپنے دل میں لوگوں کو یہ کیوں نہ کہتے ہو کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں نماز پڑھنے کا، میں بڑا بیزی ہوں، میں جناب پارٹیز سارے برے کام کرتا ہوں، لیکن اندر سے ضرور اس کا ضمیر اس کے دل کے دروازے پر دستک کرتا ہے کہ تو جو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا. دنیا میں اگر کسی کی رپورٹ صحیح نہیں ہے نا، تو اس کے پاس کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ پچھلی رپورٹ ٹھیک کر لے. مگر میرے رب کے خزانے دیکھو، میرے رب کی معافی دیکھو. 70 سال کی رپورٹ خراب ہو، ایک سچی توبہ کرے، اللہ ساری ٹھیک کر دیتا ہے. ہاں، ساری کنورٹ ہو جاتی ہے نیکیوں میں. اللہ راضی ہو جائے تو گناہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے وہ توبہ کا ذہن ہی نہیں ہے. اللہ کریم چاہتا ہے میری اور آپ کی بخشش ہو جائے. جو جتنی مشکل کام کرتا ہے اس کو اتنا ریوارڈ دنیا میں ملتا ہے. مگر میرے رب کی رحمت دیکھو، تسبیح ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر بھی سبحان اللہ پڑھتے رہو اور اللہ کے کرم سے جنت میں درخت لگاتے رہو. ایفرٹ تھوڑی ہے، انعام بڑا ہے. اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر کیجیے، ابنڈنٹلی ذکر اللہ کیجیے، کثرت کے ساتھ نبی پاک پر درود پاک پڑھیے. ہم نہیں جاتے فلاں چچا کے یہاں، ہمارا بالکل رابطہ ختم ہے. ارے بھائی کیوں ختم ہے؟ دعوت پہ نہیں بلایا تھا انہوں نے، ہمیں گفٹ نہیں دیا تھا، ہمیں سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، تھوڑی سی بات پر فیملی کے تعلقات کاٹ لیے. اگر خدا نہ خواستہ میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے نا جس نے فیملی کے تعلقات، فیملی کے معاملات کو کاٹا ہوا ہے، معافی مانگ لیجئے، دوستی کر لیجئے، رشتہ داری جوڑ لیجئے. اللہ جوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے، توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یاد رکھیں، جس گھر میں تصویریں ہوں اور جس گھر میں یہ مجسمے پتلے جس کو کہتے ہیں جاندار کے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بہت سارے لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ یار گھر میں برکت ہی نہیں ہے، بیماریاں ہی بڑی ہیں، ٹینشن ہی بڑی ہے، گھر میں جناب جادو ٹونے آسیب. اللہ کے بندوں، اپنے رحمت کے فرشتے تو خود دور کیے ہوئے ہیں. تو اپنے گھر سے ان تصویروں کو دور کیجیے، اپنے گھر سے اس طرح کے پتلوں کو دور کیجیے.
پتا ہے وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، نہیں وہ تو یہ کہہ رہا تھا، تمہیں بہت بہت برا کہہ رہا تھا، باس کے سامنے تمہاری جناب وہ برائی بیان کر رہا تھا، اس کی ادھر پہنچائیں گے، اس کی ادھر پہنچائیں گے، تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے، دوری ہو جائے، اور پھر بندہ خوش ہوتا ہے۔ یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چغل خور کو محبتوں کا چور کہا گیا۔ اگر مجھے مثال دیتا ہوں، مجھے کسی نے کسی کے بارے میں بری بات کہی بھی، اول تو سننی نہیں چاہیے، اگر سن بھی لی ہے تو کیا اب مجھ پر واجب ہو گیا کہ میں اس کو بتاؤں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا؟ جھوٹ کتنا ناپسندیدہ ہے، لیکن مسلمانوں میں صلح کروانے کے لیے، دوستی کروانے کے لیے، لڑائی ختم کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے کہ بندہ کسی طرح دوستی کرا دے، رشتہ داری ٹوٹی ہوئی ہے تو دونوں کو بتائے کہ یار وہ تمہارے بارے میں بڑی تعریف کرتا ہے، تمہارا بھائی تو یار جب میں جاتا ہوں تمہارے ہی گن گا رہا ہوتا ہے، دوسرے کو کہے کہ یار میں پچھلی بار مل کے آیا وہ بہت تمہارے بارے میں اچھے الفاظ کہہ رہا تھا، دونوں کے دل میں محبت پیدا کی اور جوڑ دیا۔ یہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ ماں باپ سے لڑتے ہیں لوگ، ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، ماں باپ کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو ڈس اوبے کرتے ہیں۔ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں پڑتی، ابو آپ خاموش رہا کریں، باپ کے لیے ٹائم نہیں، ماں کے لیے ٹائم نہیں، دوستوں کے لیے ساری ساری رات ٹائم ہے، ماں کو ہاسپٹل لے جانے کا ٹائم نہیں، ان کی پسند کا کھانا کھلانے کا ٹائم نہیں۔ ایسا نہ کرو۔ اگر ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کیجیے، خدا کی قسم قدر کیجیے۔ جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو بہت یاد آتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، جسٹ گیز آف لو، رسپیکٹ، محبت سے دیکھ لے، حدیث پاک کا مضمون ہے، آقا فرماتے رب کریم اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا۔ صحابی رسول آس یا رسول اللہ if anybody look their parents 100 times a day، نبی پاک فرماتے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا۔ چلو بھائی کسی تھوڑے بہت دے دو، میں نے زکوٰۃ پوری دے دی، نہیں جناب، آپ کو پراپرلی کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اپنا ٹیکس ریٹرن کیوں نہیں بھرتے؟ آپ نے کیوں لائر رکھا ہے؟ آپ کہتے نہیں جناب وہ ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، غلطی نہ ہو جائے۔ ٹیکس ریٹرن کے لیے لائر ہے، زکوٰۃ کے لیے کسی مفتی صاحب سے رجوع نہیں کریں گے، کسی عالم دین سے بات نہیں کریں گے کہ یہ میرا پلر آف اسلام ہے، ون آف دا بگیسٹ فرد ہے، بگیسٹ obligatory ہے، بگیسٹ جناب یہ مجھ پر فریضہ ہے، تو میں نے اس کے لیے کیا کیا؟ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر کبھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ اس کا بچہ بڑی محبت کر رہا ہے اپنے والد صاحب سے، رسپیکٹ کر رہا ہے، تو آپ اس والد سے پوچھ لیں کہ لگتا ہے آپ نے بھی اپنے والد صاحب کی بڑی محبت کی، تو وہ کہے گا کہ ہاں میں نے اللہ کی رحمت سے اپنے والد کی خدمت کی، اس کا صلہ اپنی اولاد میں دیکھ رہا ہوں۔ اور جو اپنے والدین کی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، اپنی اولاد میں اس کا غم دیکھتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کا ادب کرنا نصیب فرمائے۔ دنیا میں کچھ بھی بن جانا نا، رہنا ماں باپ کے بچے ہیں۔ ماں باپ کو یہ مت کہنا پتہ نہیں میں کتنا بڑا پولیٹیشین بن گیا ہوں، باپ کو یہ کہو گے کہ پتہ نہیں میرے کتنے انڈر میں لوگ کام کرتے ہیں، میں کتنا بیزی ہوتا ہوں۔ کیا ہم چھوٹے تھے تو والد صاحب آ کر ہمیں اپنا بزنس گنواتے تھے یا اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتے تھے؟ ایک ایک جملہ سنتے تھے ماں باپ تو وہ خوش ہوتے تھے۔ آج ہمارے ابو بولتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے بور ہو رہے ہوئے ہیں، امی زیادہ مت بولو بور کرتی ہو، استغفر اللہ۔ یاد رکھیے گا ماں باپ کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے، آپ سوچئے جہاں جہاں کبیرہ گناہ کا ذکر ہے ون آف دا ٹاپ پہ ماں باپ کی نافرمانی، ڈس اوبیڈینسی آف پیرنٹس، یہ اتنا اللہ کو ناپسند ہے۔ اور جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی وہ آخرت میں تو برباد ہوگا ہی ہوگا، وہ دنیا میں بھی اس کا رزلٹ دیکھتا ہے۔ اللہ کریم نے کسی کو مالدار کیا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو کمزور، کسی کو طاقتور، تو اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں، بندے کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب ذوالجلال کا شکر گزار بندہ بنا رہے، کہ اس نے جیسا بنایا، جیسا کیا، وہ سب درست کیا، سب صحیح کیا، اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی طرف سوچنا بھی نہیں ہے۔ اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کے لیے، بال بچوں کی پرورش کے لیے حسب ضرورت حلال روزی کمانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، بہت ثواب کا کام ہے۔ لیکن بس اس میں وہی کہ حلال حرام کی تمیز رکھنا ضروری ہے، گناہوں سے بچ کر وہ بندہ روزی کمائے، لیکن ہوس کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ گیم کھیل کر پیسہ جیتنا کیسا؟ فیس بک پہ سوال آیا ہے۔ جوا، ہاں وہ تو جوا کھیل کر تو جیتنا حرام ہے، اور اس پر قبضہ بھی ثابت نہیں ہے، جس کا جیتا اس کو واپس دینا ہوگا، توبہ بھی کرنی ہوگی۔
قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور عام طور پر سبھی بولتے ہیں یا اہل القبور. اب ان کو تو یا کہہ کر ہم پکار رہے ہیں یا اہل القبور. قبور قبر کی جمع ہے، قبر والو یا اہل القبور. تو کچھ بھی وسوسہ نہیں آیا. اور جہاں مطلب ہم نے غوث پاک کو یا غوث کا، فوراً شیطان بھرپور زور لگانے لگا کہ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، خدا سے ملا دیا. کیا خدا سے ملا دیا؟ رات چلتے ہوئے بازاروں میں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، کتنی عورتیں ہوتی ہیں یار بے پردہ. انہوں نے برقع نہیں پہنا تو کم از کم آپ برقع نہ پہنو تو اپنی آنکھیں تو نیچی کر لو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. ترجمہ، مومنوں سے فرماؤ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. حسین اتاری علی پور پنجاب سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور اس دوران کسی کے یہاں فوتگی ہو گئی تو کیا دلہن یا دولہا تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے. تعزیت تو کر سکتے ہیں، تعزیت کرنا سنت ہے. اگر غیر مسلموں کی گیدرنگ ہے اس کی تو ظاہر ہے کہ کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کے عقائد پر بات ہو سکتی ہے، اس سے بھی فرق پڑ سکتا ہے اور ذہن متاثر ہو سکتا ہے. اس طرح سوشل میڈیا کے بھی ایسے کلپ چل رہے ہوتے ہوں گے کہ جو ایمان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہوں گے. اپنے دین کی معلومات ہوتی نہیں اتنی، تو اس لیے وہ بندہ جو ہے تباہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. اللہ ہدایت فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. روایت اس طرح کی ہیں کہ جب کوئی بے وضو ہو اور اس کو مصیبت پہنچے تو اپنے آپ کو ملامت کرے کہ تو بے وضو تھا تو ہی مصیبت آئی نا تجھ پر، اگر باوضو ہوتا تو نہ آتی. وضو ہے اللہ کی رحمت، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور کم لوگ اس پر ہم کو عمل کرنے والے ملیں گے جو ہر وقت باوضو رہتے ہوں. تجارت جس نے کرنی ہے اس پر فرض ہے کہ اس کو تجارت کے ضروری احکام معلوم ہوں، اور جس نے خریداری کرنی ہے اس پر بھی فرض ہے کہ اس کو خریداری کے احکام معلوم ہوں. ورنہ جن کو معلوم نہیں ہوگا تو وہ تجارت کرنے میں بھولے کرے گا، یہ حلال سمجھتا ہوگا اور ہو سود رہا ہوگا. اس طرح خریدنے میں بھی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس سے بندہ گناہگار ہو جاتا ہے. تو جاننا تو ویسے ہی فرض ہے، اگر نہیں جانتا ہوگا تب بھی گناہگار ہوگا. میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا معجزہ عطا فرمایا کہ ایک بار آپ نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود کنویں میں لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈالا تو اس کا پانی مدینہ منورہ کے تمام کنووں سے زیادہ میٹھا ہو گیا. جیسے میرے سرکار ہیں اگر ہمیں کوئی بات کہتا ہے، کیا کہا؟ یا تو اونچا بولو، اونچی، ارے کیا کہہ رہے ہو، آواز نہیں آ رہی ہے. اور آقا کی شان یہ ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ترپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. انگلی اٹھاتے بغداد میں کیا بھی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تم اس کے پیچھے جا رہے ہو جس نے جو کہتا ہے میں چاند پر گیا تھا. ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے چلو جس کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. جیسے میرے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھ میں درد ہے. کیا لگایا؟ اپنا تھوک مبارک لگایا، درد دور ہو گیا. بدر میں صحابی کا بازو ٹوٹ گیا، کیا لگایا؟ بازو جوڑنے کے لیے. کون سا آپریشن ہوا؟ کوئی آپریشن نہیں ہوا. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا، ہاتھ جوڑ دیا. یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا کی شان ہے، میرے آقا کا مرتبہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے کیا آتی تھی؟ خوشبو. آپ کے وجود مبارک سے خوشبو آتی تھی. صحابہ کرام علیہ رضوان خوشبو سونگھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے میرے آقا کا گزر ہوا ہو. گزرے جس راہ سے
وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. میرے آقا اگر کسی کو اپنا پسینہ مبارک شیشی میں نکال کر دے دینا تو اس جیسی کوئی خوشبو نہیں ہے. جنت عطر میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسے خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. مسلمانوں کا کلچر میں حیا ہے، شرم ہے، غیرت ہے. بے پردگی، بے حیائی کبھی مسلمانوں کے کلچر میں نہیں رہی ہے. آج مسلمان بدقسمتی کے ساتھ غیر مسلموں کے پیچھے چل چل کے یہاں تک آ گیا کہ اس کی اپنی بہنیں بے پردہ، اس کی اپنی بیوی بے پردہ، اس کے اپنے گھر کی عورتیں بے پردہ ہیں، مگر اس مسلمان کی غیرت جوش نہیں کھاتی کہ کم از کم کچھ نصیحت ہی کر دے، سمجھائی دے کہ تم کیوں بے پردگی کر رہی ہو. آپ ان گاؤں دیہاتوں اور گوٹھوں میں جا کر دیکھیں جہاں نہ روزے رکھے جا رہے ہیں، نہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نہ ان کو مسجد میں آنے کا کوئی ادب ہے، نہ تمیز ہے، بلکہ بدقسمتی کے ساتھ مساجد پر تالے لگے ہوئے ہیں. مساجد میں امام نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں. عجیب حال ہے. کبھی جا کر حال دیکھیں تو صحیح ہے. ہمیں اپنے گھر کے 4-5 افراد کا جتنا ٹینشن ہے، کبھی اس امت کے بارے میں بھی غور کریں کہ امت کا کیا حال ہے. ایک مؤذن تھا، اونچائی سے وہ اذان دینے کے لیے جب چڑھا تو اس کی نظر کسی گھر میں پڑی اور اس گھر کے اندر ایک لڑکی نظر آئی. اس کا دیوانہ ہو گیا. اب وہ اس کو بولے کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میرے باپ سے بات کر. باپ نے کہا کہ تو مسلمان، میری لڑکی عیسائی، اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو تو عیسائی ہو جا، تو میں میری بیٹی سے شادی کر دیتا ہوں. وہ اس لڑکی کے چکر میں عیسائی ہو گیا. معاذ اللہ. ابھی شادی نہیں ہوئی تھی. چند دنوں کے بعد سیڑھی اتر رہا تھا، اترتے پاؤں لڑکھڑایا، گرا اور گرتے مر گیا. ہم اپنا حق لینے میں ناکام ہو رہے ہیں. یعنی میرا حق ہے یار، آپ میرا مال لے کر چلے گئے، مجھ سے آپ ادھار لے کر گئے، میری پیمنٹ آپ کو دینی تھی، آپ میری پیمنٹ نہیں دے رہے ہیں. ایک طرف آج کے پرفتن دور میں اپنی ہی رقم لینے کے مسئلے ہیں، اور ہمارے بزرگوں کی سوچ یہ تھی کہ ان کے پاس ان کی رقم ہوتی تھی، اور جب کسی مسلمان کو اس کی حاجت ہوتی تھی تو یہ اپنی رقم اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے دے کر خود خالی ہو جایا کرتے تھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان سے پریشانی دور کرے گا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پل صراط پر اس کے لیے وہ نور کے بقعے روشن فرمائے گا جس کی روشنی سے اس قدر مخلوق کو فائدہ ہوگا کہ جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہم اس مہنگائی کا مقابلہ کریں کیسے کرے؟ خالی مہنگائی 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 بول بول کر مہنگائی کا مقابلہ تو نہیں ہو جائے گا، بلکہ جتنی دیر مہنگائی کا رونا رو رہے اتنی دیر درود پاک پڑھو تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. درود پاک پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، استغفار کریں تو اللہ کریم اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرمائے گا. محض تبصرے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. جب کوئی شخص صدقہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ مال جو مال ہے، مال صدقہ سائل یعنی جس کو دیا جا رہا ہے کہ ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس صدقے کو جلد قبول فرما لیتا ہے. خدا را اپنے آس پاس نظر کریں اور جو حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. بیمار ہیں تو علاج کے ذریعے، قرضے چڑھے ہوئے تو قرضہ اتارنے کے ذریعے، بے روزگار ہے تو ان کا کوئی روزگار لگانے کے ذریعے. یوں ہی مطلب کہ خالی مالی مدد کرنے کے بجائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کا ایسا اچھا کرنٹ روزگار لگا دیں، وہی رقم آپ اس کے روزگار کے طور پر لگا دیں. ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو بعد میں کسی سے لینے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. جب آپ کسی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کریں گے اللہ آپ کی حاجتیں پوری فرمائے گا. آپ کسی کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں گے اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے گا. آپ کسی کے دکھ درد دور کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کے دکھ دردوں کا حل عطا فرما دے گا. تو انشاءاللہ ہمارا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا
اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو اللہ کی رضا کی خاطر انکساری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ایک ہی حدیث میں 3 انعامات ہیں، معاف کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت بڑھائے گا، انکساری کرنے والے کی اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا، اور صدقہ کرنے والے کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ سخاوت کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ کرنا، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الجنت دار الاسخیاء، جنت سخیوں کا گھر ہے۔ فرمایا والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ جو بخیل ہے نا، کنجوس، وہ اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ نبی پاک کی سخاوت کی تو کیا بات ہے، ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں۔ خصوصاً جب ماہ رمضان آتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت اس قدر بڑھ جاتی، صحابہ لکھتے ہیں کہ برسنے والی بدلیوں کو اٹھانے والی ہواؤں سے بھی زیادہ، تیز ہوا سے بھی زیادہ نبی پاک کی سخاوت جوش مارنے لگتی۔ ان ترک خیرا الوصیہ، تو پتا چلا کہ قرآن نے خود خیر فرمایا ہے مال کو، مگر یہ مال کس کے لیے اچھا ہے؟ سنیے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں متقین کے غنی ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ مالدار ہو جائیں کوئی غم نہیں ہے، لیکن خوف اللہ کا نہیں ہے اور پیسہ آ جائے تو وہ بڑا ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ یہ بہت باریک سی لائن ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو غنی کر دے، ہم یہ دعا ضرور کرتے ہیں، مگر ساتھ تقوی کی دولت بھی عطا فرمائے۔ علماء سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں جو مال دیتا ہے، ہمیں جو شہرت دیتا ہے، ہمیں جو عزت دیتا ہے، یہ ہمیں کب پتا چلے کہ یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے؟ جو نعمت، جو مال مجھے اللہ سے قریب کر دے سمجھ لو وہ اللہ کی نعمت ہے، اور جو مال، جو عزت، واٹ ایور نعمت مجھے ملے اور میں اللہ سے دور ہو جاؤں تو سمجھ لے یہ میری آزمائش شروع ہو گئی ہے، یہ مجھے سمجھ لے تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ شریعت ہمیں مال کمانے سے منع نہیں کرتی، پیسے والا ہونا اسلام میں مذموم نہیں ہے، مگر ساتھ تقوی ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے کہ کہیں یہ مال مجھے متکبر نہ کر دے، لوگوں پر ظلم کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ایک بندہ گناہگار ہے اور غریب بھی ہے، اللہ اسے مال دے، عقل کیا کہتی ہے کہ اب اس کی سجدے بڑھنے چاہیے، اس کی فرما برداری بڑھنی چاہیے، اس کے صدقہ خیرات بڑھنا چاہیے۔ اگر الٹا معاملہ ہے، بندہ غریب ہوتا ہے تو گناہ تھوڑے ہوتے ہیں، امیر ہوتا جاتا ہے تو گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اب پیسے آئے ہیں چلو اب یہ بھی گناہ کرتے ہیں، اب یہ بھی عیاشی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ عقل یہی کہتی ہے اللہ ہم پر کرم بڑھائے، اللہ ہم پر مہربانی کرے تو ہم اس کی فرما برداری کو بڑھائیں، نافرمانی کو نہ بڑھائیں۔ زندگی دیکھیں ایسی گزر جائے گی، کچھ کر کے جائیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جس طرح انہوں نے بزنس کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی لائف کے ساتھ ساتھ دین کی بھی خدمت کی ہے۔ آج کے دور میں مشکل نہیں، آسان ہو گیا ہے، صحابہ کرام کے دور میں مشکل تھا، دشمن بھی تھے نا سامنے، نماز پڑھتے تھے تو مارتے تھے، یہاں تو کوئی ہمارے روکنے والا نہیں ہے، ہمیں عزت بھی دیتے ہیں لوگ۔ پہلے اونٹوں گھوڑوں پر سفر کر کے لوگ حدیث سننے جاتے تھے، تو خدا را 24 گھنٹے میں سے 1 سے 2 گھنٹے اپنی آخرت کے نکالیے۔ آج کل ہمارے موبائل پہ میسج آتا ہے کہ جناب آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے، ہم فوراً اس کو ارینج کرتے ہیں کہ یار بیلنس ڈلواؤ، مگر لائف میں ختم ہونے کا کوئی میسج نہیں آتا ہے، کسی کو یہ پیغام نہیں آتا کہ جناب 30 دن رہ گئے ہیں، اب توبہ کر لو، اب نمازیں پڑھ لو، اب کچھ آخرت کی تیاری کر لو۔ صبح لوگ صحیح سلامت گھر سے جاتے ہیں، شام مرنے کی خبر آتی ہے۔ اسی لائف میں کاروبار بھی کرنا ہے، فیملی کو بھی دیکھنا ہے، دنیا بھی بہتر کرنی ہے نا، اسی میں آخرت بھی بہتر کرنی ہے۔